ناظرین، یقین ہے کہ آپ بعافیت اور صحت مند ہوں گے۔ نئی فضا میں پرندہ اڑان بھول گیا، زمیں پہ چلنے لگا آسمان بھول گیا۔ غریب شہر نے رکھی ہے آبرو، ورنہ امیر شہر تو اردو زبان بھول گیا۔ اردو دوستو، اعجاز احمد اعجازی آپ سے مخاطب ہے۔ بیچاری اردو، کل رات وہ میرے خواب میں آئی تھی، اپنی روداد سنا گئی۔ نہایت غمگین تھی، حد درجہ نحیف لگ رہی تھی۔ شانے پر زلفیں پریشان، بے ترتیب اور بکھری ہوئی تھی۔ بارونق اور جاذب نظر دمکتا ہوا شاداب چہرہ کملا گئی تھی۔ لب تھر تھرا رہے تھے اور گلگو رخسار پر غم کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ شباب کی رعنائیاں ماند پر گئی تھیں، سر سے آنچل سرکا ہوا تھا، آنکھیں اشکبار تھیں۔ اس حالت میں دیکھ کر میں بہت رنجیدہ ہو گیا۔ وہ آہستہ قدموں سے مگر پروقار انداز میں میری جانب بڑھتی آ رہی تھی۔ ان ناگفتہ با حالات میں بھی وہ باادب، باسلیقہ اور باعظمت نظر آ رہی تھی، کیونکہ فطری طور پر وہ ان اعلیٰ اوصاف کی مالکہ تھی۔ نہایت ادب اور انکساری کے ساتھ اس نے مجھے سلام کیا اور میرے پوچھنے سے پہلے ہی گویا ہوئی۔ اس نے اپنی عظمت رفتہ کا ذکر کیا۔ لکھنؤ، دکن، بنگال، بہار، یو پی، پنجاب اور ملک کے دیگر خطوں میں اپنے عروج کی کہانی سنائی۔ سلطنت مغلیہ میں اپنے پربہار دور ماضی کا ذکر کیا، اپنی عظمت کے قصے سنائی۔ گلیوں، بازاروں، چوک چوراہوں، محفلوں، انجمنوں سے لے کر کوٹھیوں، حویلیوں اور شاہی محلوں تک کی اپنی پرمسرت داستان سنائی۔ پھر غالب اور ذوق کے دیار یعنی دہلی کہ اردو بازار سے مینا بازار، چاندنی چوک سے دریبہ کلا، بلی ماران تک کا ماضی کا نقشہ کھینچ دیا۔ پھر وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نمناک آنکھوں سے ملک کی آزادی کے بعد رفتہ رفتہ لوگوں کی بے اعتنائی کے تعلق سے اظہار خیال کرتی ہوئی 30 سے 40 سال کے اندر اہلیان اردو کی بے رخی اور بے اعتنائی نیز بدسلوکی کی روداد سناتی ہوئی زار و قطار رونے لگی۔ بیشتر اہلیان اردو کی جانب سے اصل رسم الخط یعنی اسکرپٹ لپی کو تبدیل کر کے رومن یا دیوناگری کو اپنانے پر وہ بہت نالاں تھی۔ یعنی اردو والے اپنے اردو پیغامات کو رومن یا دیوناگری میں لکھ رہے ہیں، جبکہ رسم الخط زبان کا لباس ہے، قیمتی اثاثہ ہے، ہماری روح ہے۔ آگے یوں گویا ہوئی، آپ سے مجھے محبت ہے کہ اس دور ظلمت میں بھی آپ قلب ہندوستان میں 30 سال کے دوران قیام اپنے سینے سے اب تک مجھے لگائے ہوئے ہیں اور حلقہ احباب سے لے کر ملک کے دور دراز علاقوں تک
مختلف ذرائع سے اردو کی ترویج و اشاعت اور فروغ کے لیے حد الوسع کوشاں اور سینہ سپر ہیں، اور آپ کے ہمراہ دیگر شیدائیان اردو بھی شانہ بشانہ ہیں۔ میرے عرصہ حیات کو تنگ کرنے والوں کے درمیان آپ جیسے محبان اردو مسلسل مہم چلا رہے ہیں۔ میں نے اس کی باتوں کو بغور سننے کے بعد اس کی خوب حوصلہ افزائی کی، دلاسا دیا اور اظہار محبت کے ساتھ سر کا بوسہ لیا کہ میری آنکھیں کھل گئیں۔ دوستو، اردو ہندوستان کی بیٹی ہے۔ اس کی روداد غم پر غور و فکر فرمائیں۔ ان کی گمشدہ عظمت، عہد رفتہ کی شان و شوکت کی واپسی کے لیے ہم بھرپور سعی کریں۔ دوستو، اردو زبان کے ساتھ ہی اس کے اصل رسم الخط یعنی اسکرپٹ کے تحفظ، بقا اور فروغ کے لیے کوشش اس زمانے میں ہماری اہم ترین ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اردو کوئی عام بول چال کی زبان نہیں، بلکہ یہ ایک تہذیب کی نمائندہ اور علوم و فنون کا سرچشمہ ہے۔ رسم الخط کے بغیر زبان اس تڑپتی ہوئی مچھلی کی مانند ہے جس کو پانی سے باہر نکال دیا گیا ہو۔ احساسات، خیالات، افکار و نظریات، تخلیقات، تحقیقات کو خوبصورت انداز میں ادائیگی کے لیے اپنی مادری اور شیریں زبان اردو کا کوئی دوسرا متبادل ممکن نہیں۔ غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی۔ یاد رکھیے، اردو کے تعلق سے رومن اسکرپٹ اردو کی گردن پر چلنے والی ایک تیز چھری ہے۔ جہاں جس زبان کا رسم الخط نہ ہو یا اس کو مٹا دیا جائے تو اس کے دامن میں موجود ادب کا بیش بہا سرمایہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ماضی میں ترکی زبان رسم الخط کی تبدیلی سے یعنی رومن رسم الخط کے استعمال سے یہ سزا اب تک بھگت رہی ہے۔ جب ہمارے فون میں اردو کی بورڈ ہے تو پھر مجبوری کیسی؟ بس تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ بہت کم وقت میں آپ کی اسپیڈ بڑھ جائے گی اور ساتھ ہی آپ بخوبی اردو لکھنے لگیں گے۔ مادری زبان کے تعلق سے جواہر لال نہرو کا قول میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ اگر کسی بھی قوم کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی مادری زبان کو اس سے چھین لو، پھر وہ قوم خود بخود ختم ہو جائے گی۔ دوستو، آئیے ہم سب عہد کریں، ہمیں اردو کو پھر سے نئی زندگی دینی ہے اور اس زبان کو پستی سے اٹھا کر
فلک کی بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل بزم حجازی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے خیالات سے ضرور نوازیں۔